السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر. صدق الله رسوله النبي الكريم. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ مصطفیٰ کا لے کر، نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا لے کر، خدا سے جو بھی مانگو قسم خدا کے سب کچھ ملتا ہے. میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھی اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعزام، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے حد احسان اور فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو چھانٹ کر باز کر اپنے محبوب دنوں میں سے ایک دین اور محبوب جگہوں میں سے ایک جگہ جس کو مسجد کہا جاتا ہے آنے کی بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اس لیے ہم سب تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ، اور درود السلام ہو آمنہ لال مدینے کے تاجدار شان سے بطہا تاج مدینہ فخر دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر. میرے معزز سامعین کرام، آج کا جو دن ہے یہ دن بہت مقدس دن ہے، اور جس دن میں آج کا دن ہے، جس مہینے میں ہے، وہ مہینہ بہت ہی مبارک بہت ہی معزز مہینہ ہے. یہ جو مہینہ چل رہا ہے غالباً آج 6 تاریخ ہو چکا ہے. وہ مہینہ اسلامی کیلنڈر اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے، جس مہینے کا نام ہے ماہ سفر. اور ماہ سفر میں کچھ ایسے وہم پرستی، کچھ ایسے باتیں جو ہمیں آپ کو اسلام نے اسے بچنے کے بارے میں، اسے ہمیں آپ کو دور رہنے کے بارے میں تعلیم فرمائی ہے. اللہ تبارک تعالی ماہ سفر ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، اس مہینے کو اللہ تبارک تعالی خود صاف کلیئر کیے ہیں. تو کوئی بھی مہینے میں نہ ہی نحست ہے اور نہ ہی کوئی وبال ہے اور نہ ہی کوئی نقصان ہے اور نہ ہی کوئی گھاٹا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں، جو میں نے خطبہ کے بعد تلاوت کیا ہوں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حروف. اللہ تبارک اس آیت کریم میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ ترجمہ بتانے سے پہلے دوبارہ سے ریکویسٹ کروں گا، سامنے آ جائے گا. آگے خالی ہے، آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا بولنے، مجھے بھی تھوڑا برائے میرے ساتھ تشریف لے ادھر اٹھ کے آ جائیے. پاپا کو بھی پیچھے آگے سے آ جائیے، آگے سے سامنے سے آ جائیے، آگے جو پور کرے بھائی، پیچھے آنے والوں کو پریشانی کرنا نہیں. سامنے آ جائیے جی، سامنے تشریف لے، سامنے تشریف لے. آواز پیچھے نہیں جا رہی ہے میری، آواز جا رہی ہے سامنے آ جائیے، نہیں جا رہی ساؤنڈ بڑھائیں گے. جب سامنے بلا رہے بھائی، سامنے جتنا قریب ہوئی اتنا آپ کا میرا فائدہ ہے بھائی. آنے والے کے لیے ہم ساتھ دینا چاہیے نا، اس کو مدد کرنا ہے.
میرے محترم سامنے کرو، اللہ تبارک خود کیا فرماتے ہیں؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماء والارض منها اربعۃ حرم، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سالوں کی گنتی 12 ہے۔ یہ اس وقت سے چلے آ رہا ہے لوح محفوظ میں جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا فرمایا، اور 4 مہینہ حرمت والا مہینہ۔ یعنی اگر اس آیت کریمہ کھل کر کہا جائے، سمجھانے اندر سے بتایا جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ سالوں کی جو گنتی ہے 12 مہینہ ہے، چاہے ہم جنوری سے لے کر دسمبر لیں، یا آپ کا ماہ محرم لے کر ماہ ذوالحجہ تک لیں، یا بنگلہ مہینہ ہے، کوئی مہینہ لے لے، جتنا مہینہ ہے، سالوں کی جو گنتی ہے مہینے کے اعتبار سے، مہینے کے تعلق کے اعتبار سے، وہ بالکل 12 ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اس وقت سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے۔ اور جو موسم کا آنا، بارش کا برسنا، ٹھنڈی کا موسم آنا، اسی طرح گرمی کا موسم آنا، پھر راتوں کی لمبی ہونا، دن کا چھوٹا ہونا، دن کا بڑھ جانا، راتوں کا لمبا ہونا، یہ تمام چیزیں جو نظام چل رہا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ جب زمین آسمان پیدا فرمایا اسی وقت سے سسٹم چل رہا ہے۔ تو اسی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تمام کا تمام مہینہ نمبر 1 اللہ نے بنایا، اور یہ مہینہ کب سے ہے؟ جب زمین آسمان پیدا فرمایا۔ اس سے بات یہ چلتا ہے کہ جو آج کل وہم پرست ڈوبے ہوئے ہیں ماہ سفر سے متعلق، کہ ماہ سفر میں شادی کرنا نحست ہے، ماہ سفر میں کہیں باہر جانا نحست ہے، کہیں باہر جائیں گے تو کیا باہر میں جانا مصیبت سے 2-4 ہو جائیں گے۔ اسی طرح ماہ سفر کے مہینے میں اگر کوئی کہیں جانا چاہ رہے تو روک دیا جاتا ہے۔ ماہ سفر میں کوئی اگر نیا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو منع کر دیا جاتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں وہم پرستی ہے، تمام وہم پرستی قرآن کی آیت سے کلیئر کر رہے ہیں، یہ تمام بکواسات ہیں، من گھڑت، بے بنیاد، بے سند باتیں۔ اسلام میں دور کوئی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اس کا میسج بھی نہیں ہے کہ ماہ سفر میں یہ تمام کام کرنا وہم پرستی، یہ تمام کام کرنا نقصان گھاٹا ہو جائے گا، ایسی باتیں نہیں ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب آمنہ ملال مدینے کے تاجدار شان سے بقا تاج مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کا دین کے بالمقابل کل کا دین زیادہ بہتر ہے۔ ایک دن دوسرے دن بالمقابل زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے کی ذمہ داری ہے کہ آج کا جو دین ہے، یہ دین کل کے بالمقابل کل کا دین زیادہ اچھا ہے آج کے بالمقابل۔ کیوں؟ کیونکہ آج کی دن جو گزر گیا، اچھے عمل کیے ثم الحمدللہ، اچھا عمل نہیں کر پائے تو پھر افسوس کی بات ہے، لیکن کل جو آنے والا وقت ہے، اس وقت پہ ہم آپ اپنی غلطی کو دہرائی نہیں، بلکہ اپنے غلط جو کی اس کو سدھار کر اچھے کام لے آئیں، اسی وجہ سے آگے والا دین کو بہتر دین بتائیں۔ اسی لیے کوئی سا دین اور کوئی سا مہینہ نحست اسلام میں بالکل نہیں۔ رہی بات شادی کرنے کے بارے میں، رہی بات کوئی کام کاج کے بارے میں، کوئی ہو سکتا ہے کوئی چیز شروعات کرنا چاہتے ہیں، آپ کو من نہیں ہے، آپ کا دل گوارے نہیں کرتی، الگ چیز ہے، لیکن جو چیز اسلام میں منع نہیں ہے اور من گر کر اس کو منع کر لینا، یہ میں سمجھتا ہوں دین سے دور ہونے کی علامت پہچان ہے۔ بہت سارے حضرات کہہ رہے تھے ماہ محرم میں شادی نہیں کرنا، اس کے ریزن بہت بیان کر رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شرعی حکم ہے یا نہیں ہے؟ اتنی بار مزاج نہیں بنتا ہے، کوئی دقت نہیں، لیکن کسی جائز چیز کو آپ ناجائز کر دینا، جیسے ماہ سفر میں جو خرافات چل رہے ہیں، ماہ سفر میں اس چیز کو جائز چیز کو ناجائز کرنا، ناجائز کرنے کے دلیل ضرورت میرے۔ اور یہ بات بھی میں صاف کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے، خود جو چیز اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال نہیں کی، اور جس کو اللہ نے حرام کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ اسی کو واقعہ آیا تھا نا، جب سوتن کے اندر جب انتشار ہوتا ہے، دشمنی بڑھ جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں شادی کی رواج نہیں،
اب جب سعودی ہم دیکھیے 3 4 بیویاں رکھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 9 بیویاں تھیں جب حضور دنیا سے رخصت فرمائے. جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کرتے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی پیدا کرنے کے لیے امہات المؤمنین کیا کرنے لگی؟ چینے گویا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ آپ کے منہ سے بدبو نکل رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے، گندگی سے یہ بہت نفرت، تصویر سے، کتا سے، یہ تمام چیز حضور کو پسند نہیں تھی، محبوب عمر نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ازواج مطہرہ گھر تشریف لے گئے. اس نے فرمایا ہے کہ حضور آپ کے زبان مبارک سے، منہ مبارک سے بدبو آ رہی ہے. حضور نے بولا ہو سکتا ہے. دوسری بیوی کے گھر گئے، حالانکہ وہ لوگ مشورہ کر لی تھی یہ بتانا ہے تاکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جائے، یہ دشمنی کا چکر بھی ہوتا. دوسرے گھر گئے، تیسرے گھر گئے، سب نے کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ میں اس وجہ سے بدبو شاید اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ میں نے شہد کھایا تھا، جس کو ہم لوگ موضوع کہتے ہیں. عائشہ کے گھر سے میں نے شہد پیا تھا، اسی وجہ سے عائشہ نے شہد کو میرے اپنے پر حرام کر دیا. اللہ اکبر. اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرما دی. کیا فرماتی؟ یا رسول اللہ آپ کسی چیز کی کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتے اور کسی حرام کو حلال بھی نہیں کر سکتے، یہ رائٹ صرف اللہ کا ہے. اسی طرح بتائیے ہم اور آپ کون کھیت کو بھولیں گے جو ماہ سفر میں وہ چیز نہیں ہے جو رسول اللہ اور اللہ کے حکم نہیں ہے اس پر ہم اس کو الٹا کام کریں. جو جائز اس کو ناجائز سمجھے اور جو ناجائز اس کو جائز سمجھے. رسول کا رائٹ نہیں تو ہم اور آپ کون ہو سکتے؟ میرے مولانا صاحب میرے کرام حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا خیار ولا حاما ولا سفر. بڑے دل معزز بات رکھ رہا ہوں، برائے مہربانی ذہن نشین فرمائیے. آگے پھر کچھ پوائنٹس کی باتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی رکھیں. حضور کیا فرماتے؟ لا عدوى، کوئی بیماری رضائی الہی کے بغیر ایک دوسرے تک ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. کوئی بھی بیماری کسی کو لگ گئی ہے، بیماری ہو چکی ہے، اللہ محفوظ رکھے. اللہ تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے. کہیے آمین ثم آمین. کوئی بیماری کسی ہو گئی ہے، جیسے کہ ہمارا آپ کے 2-4 سال پہلے گزرا کورونا وائرس گزرا ہے، ہر ایک شخص جوچا ہے، ہر ایک شخص پریشان ہوا. مسلمان جو تھا وہ اس کا ایمان پختہ تھا کہ کوئی بیماری اس وقت تک نہیں لگ سکتی جب تک اللہ تبارک تعالیٰ نہ چاہتا، کبھی نہیں ہو سکتی. تب دیکھیے گا بہت سے ہم سنے ہیں جو گاڑی والے ہیں، ایمبولینس والے ہیں، اتنا مضبوط ایمان والے تھے تو اس کورونا والے بیمار کو لے کر سفر کیا کرتے تھے اس ہسپتال کو اس ہسپتال. یہ ایمان کی پختگی کی علامت ہے. مثال کوئی بیماری ہمارے آپ کے معاشرے میں کوئی بیمار رائج ہو گئی، اب ہم اس وجہ سے اس بیمار آدمی کے پاس نہیں جا رہے ہیں کہ وہ بیماری میرے پاس آ جائے گی. میرے بھائی یہ وہم پرستی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ نہیں، بیماری کسی کی ہمت نہیں کہ بیماری آپ تک ٹرانسفر ہو سکتی ہے. ایک چیز. دوسری چیز لا عدوى ولا خیار. جاہلیت کے دور میں ایک معاشرہ تھا، ایک ماحول تھا کہ اگر گھر سے نکلتے ہیں تو کبوتر اڑاتے تھے جس دشا میں جانا ہے. اگر مسجد نکلو دائیں سائڈ مجھے جانا ہے اور کبوتر اڑ کے دائیں سائڈ چل گئی تو اس وقت سمجھے جاتے تھے کہ ہاں الحمدللہ میرا کام سکسیس ہوگا، کامیاب ہوگا اور اچھا ہے میرا نکل. اور بائیں سے اگر پرندہ نکل گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں، میرا چلنا میرے لیے نوست ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے، چاہے کبوتر کو ہو یا کوہ کو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، صاف کلیئر کر دی کہ نہیں، اس طرح کی وہ ہم پرستی رکھنا بالکل ہی جہالت ہے، اس کے اسلام میں کوئی ثبوت نہیں. جیسے آج کل ہمارا آپ کے معاشرہ میں ہے، گلی کی بات ہے، جب جا رہا تھا بڑے بھائی گھر پڑھانے کے لیے ایک کالی بلی سامنے سے گزر گئی. ہم لوگ سب دیکھیں، سب اتنا ڈس بریک مارا کہ بہت سے آدمی گرتے گرتے بچ گئے. میں اس وقت دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہوئی کہ کون ایسا احمق انسان ہے یار کہ بلی اگر سامنے سے گزر گئی تو بریک مار کے روک گیا اور مٹی اور تھوک کر رہا پھر پار ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اس وقت دل میں خوشی محسوس ہوئی اور بس بے ساختہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذہن بانٹ ڈالا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہمیں فخر ہے، ہمیں خوشی ہے، ہم اس دین کو ماننے والے ہیں، اس دین پر ہم چلتے ہیں جس دین کا خالق و مالک اللہ تبارک تعالیٰ، تمام وجود کا، تمام انسانوں، تمام نوع انسان کا خالق اللہ تبارک۔ بلی کے تو مجال ہے کہ وہ نقصان پہنچا سکتا یا فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہ خود چکی نیچے آ کر خود کھینے بن جاتی ہے۔ بعض معاشرے ایسے بھی ہے، اگر کوا کاؤ کاؤ کرے تو ہم لوگ بولتے ہیں مہمان آنے والا ہے، ہاتھ سے برتن گر جائے تو کہتے ہیں مہمان آنے والے ہیں، وہ ہچکی آئے تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے، کہتے ہیں میرے بھائی یہ تمام چیز ہم پرستی ہے میرے بھائی، یہ غیروں سے ہم رب لیے ہیں، ایسے کوئی اسلام میں نہیں، ایسی بات نہیں کہ برتن آئے تو مہمان آ جائے، نہیں، مہمان اسی گھر میں آتا ہے جس گھر میں اللہ تبارک تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، جس گھر میں اللہ تبارک خصوصی برکت انوارات بھیجتے ہیں، اسی گھر میں اللہ تبارک تعالیٰ مہمان بھیجتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں لا عدو ولا طیارہ ولا حامہ ولا سفر، ولا حامہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الو کا آ جانا، گھر میں اگر الو اگر چلا بھی تو ماحول بہت کم گیا ہے، بچپنا بہت زیادہ سنتے تھے، بہت زیادہ دیکھا جاتا تھا، الو اگر یہ گھر میں آ گیا تو وہ گھر نوست چھا گیا، اس گھر میں مصیبت ہوں گی، بلائیں ہوں گی، بیماری پھیل جائے گی، یہ وہ ہم پرستی تھا پہلے کے ٹائم اور آج بہت سارے گھروں میں ہے واقعہ۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن ہے کہ دین سے دوری کا وجہ ہے اور کوئی بات نہیں۔ دین سے اتنا دور ہو چکا ہے مسلمان کہ ہم پرستی جو چیز ہے، جو نحست ہے، اس کو چھوڑ کر، حقیقت کو چھوڑ کر مجازی پر گزر رہا ہے۔ اور آگے فرماتی والا سفر، اور سفر بھی کوئی نحست نہیں۔ میرے محترم سامنے نے کہا خلاصہ کلام حدیث کا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی مہینہ اور کوئی بھی کام، کوئی بھی وقت، کوئی سے گھڑی یا کوئی سال نحست بلکہ کوئی چیز بھی نہیں۔ یہ مسلمان کے ایمان ہونے چاہیے کہ مصیبت ہو یا پریشانی ہو، خوشی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، یہ کس کے طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ یقین ہمیں دلوں میں ڈالنا ہے، یہ تب ڈالا جائے گا جب ہم اللہ کے والے مجلس میں بیٹھے۔ وہ مجلس کہاں ہے؟ بازار ہے، تھانہ ہے، کورٹ ہے، ہسپتال ہے، مارکیٹ ہے، بازار ہے، وہ دینی ماحول مسجد ہے جو ثم الحمدللہ مسلمان اس کو بھولے بیٹھ گیا کہا جائے تو کچھ بعید کی بات نہیں۔ اور آج جو مصیبتیں ہو رہی ہیں، آج جو بلائیں آ رہی ہیں، آج جو بیماری ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے خود کہہ دیا ما اصاب مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جس شخص کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں پریشان ہو رہا ہوں، چاہے کاروبار میں ہو یا کھیت خلیان میں ہو یا بیوی بال بچے کی وجہ سے ہو، کسی طرح کوئی پریشانی اگر ہو رہی ہے، اس کا ریزن دو ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ایمان کا امتحان لے رہا ہے، اللہ آزما رہا ہے کہ یہ بندہ کا ایمان میرے اوپر کتنا زیادہ ہے۔ جو بہت سارے پیغمبر، بہت سے صحابی، بہت سے تابعی اور اگر حالفہ دیکھا جائے فلسطین میں چل رہا ہے، یہ عذاب نہیں ہے، اللہ تبارک طرف سے آزمائش ہے، اللہ ٹھوک پر دیکھ رہا ہے کہ ایمان کتنا زیادہ مضبوط ہے۔ اور الحمدللہ فلسطین والوں نے ہمیں آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم چٹان دیکھ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے لیے جان قربان کر دیں گے، لیکن مسجد اقصیٰ ایک اینٹ ہلا نہیں دیں گے، کوئی سہارا نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ یہ یقین ہمارے آپ کے دلوں میں کیسا ہے، اس کے بارے میں فکر کرنا۔ تو نمبر ایک، اللہ تبارک کوئی مصیبت دیتے ہیں تو اس کا آزمانا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتا ہے۔ اس طرح ہمیں نہیں کر رہا ہے کہ اللہ تبارک سے مجھے ملا کر بیماری دینے کے لیے، نہیں بھائی، یہ خطرناک کفر الفاظ ہے۔ اتنی کروڑوں نعمت اللہ نے دیا ہے، بچپن سے 55 بنا دیا، لاکھوں اربوں خربوں اللہ نے نعمت دیا ہے، ان تمام نعمتوں کتنا شکر ادا کیے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے رات کو سوتے ہوئے۔ دوسری چیز جو اللہ خود قرآن کہہ رہے ہیں ما اصاب مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی بھی مصیبت آ رہی ہے، کوئی بھی بلا ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ پریشانی اللہ تبارک تعالیٰ دیتے کب؟ ہمارے آپ کے کرتوت کو، ہمارے آپ کے ہاتھوں کے گناہ کرنے کو۔
آج انسان پریشان ہوتا ہے، یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کتنی بڑی بڑی نافرمانی کیا، اس میں غور نہیں۔ اپنے گناہوں کو شرمندہ ہونا یہ مومن کی پہچان ہے۔ جھوٹ پر جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، نماز کا ترک کرنا ہے، والدین سے بدتمیزی کرنا ہے، اور اسی طرح آج کل جو چل رہا ہے جہاں جانا پیچھے ہو رہا ہے، گیا کوئی مووی دیکھنے جا رہا ہے، اگر بھائی دیکھو نہ دیکھو کوئی منع نہیں کر رہا آپ کو، لیکن آپ فیس بک اس کا فوٹو پوسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے بھائی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا مسلمان کے بچے ہیں؟ آپ کو فوٹو دیکھ کر جو دیکھے گا فلم اور جو گانا سرچ کرے گا انڈائریکٹ آپ کو گناہ ملے۔ جیسا آج کل مثال ہے نا، کوئی حدیث آپ نے شیئر کیا، سن لیا کہ بھائی جمعہ کے دن کیا ہے، موج کا کترنا، ناخن کا کاٹنا، عطر لگا جانا، سرما لگا جانا، پگڑی پہن سنت ہے، عمل کیا، جب تک وہ عمل کرتے رہے گا آپ کو صرف شیئر کرنے کو ثواب ملے گا۔ اور اس کا بالکل الٹا ہے، اگر آپ گناہ شیئر کر رہے ہیں تو آپ کو وہ گناہ بھی ملے گا۔ دوسرا نمبر، باقاعدہ میں خود دیکھتا ہوں فون کیجئے بس گانا لگا ہوا ہے، کہیں سلو بھائی کا لگا ہوا ہے، کہیں بڑا بھائی کا، کہیں چھوٹا بھائی کا، کیا میرے بھائی کیا فائدہ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کو سنتے نہیں میرے بھائی، آپ کے چکر میں کسی اور گناہ مل رہا ہے، کیا فائدہ آپ؟ اگر آپ سن رہے ہیں، آپ سے تعلق آپ کا رب کا ہے، آپ آج نے کل توبہ کر لیجیے، اللہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں، لیکن آپ کے چکر میں دوسروں کیوں گناہ کروائے؟ وہ توبہ کرے نہ کرے بنا پکڑ معاف ہو جائے۔ اسی طرح واٹس ایپ میں دیکھیے گا آپ نے غیر محرم کو فوٹو لگا دیا ڈی پی پر، کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ بہن کا فوٹو لگا دیا، کوئی بیوی کے ساتھ فوٹو لگا دیا، کوئی اماں کا فوٹو لگا دیا، یہ کون سا اسلام میرے بھائی؟ اسلام نہیں ہے، یہ من چاہ زندگی ہے، اور یہ من چاہ زندگی آپ اگر اس کو 10 گنا ضرب دے کر انجوائے کر لیں، قسم خدا تعالی قیامت میں اللہ تبارک حساب پکڑے گا، اور حساب ہم نے سب کو دینا۔ اب رہی بات کہ آج جو پریشان حال، اس کا وجہ ریزن یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کا اعمال نامہ کا ٹٹولیں کہ زندگی اللہ اس کے رسول کے طریقہ پر گزر رہا ہے یا اللہ رسول کے نافرمانی گزر رہا ہے۔ اور جس گھر میں نحست و وہم پیدا ہو رہا ہے وہ دیکھے کہ کیا اس گھر میں بے نمازی کوئی نہیں ہے؟ اور بزرگوں کا قول فرما رہے، دو میں زیادہ لے رہا، بزرگوں کا قول فرما رہے ہیں جس گھر میں ایک بھی بے نمازی ہو اس گھر میں نحست وانا 100% یقینی چیز ہے۔ آج بڑے کتنا گھران ہے، یہاں تو میں گھما رکھتا ہوں ماشاءاللہ سب نمازی ہے، دینداری پرہیزگار ہے، لیکن ہمارے آپ کے ایسے جاننے والے ہیں جس کے گھر میں ایک بھی نمازی نہیں ہے اور کہہ رہے میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، امام صاحب دعا کیجیے، امام صاحب میرا بچے کو شادی نہیں ہو رہا ہے دعا کیجیے گا، امام صاحب میرا فلانا ہو رہا ہے دعا کیجیے گا، کہ امام صاحب میرے سے لے آئے گا سب کچھ۔ بھائی ہمیں آپ کو خود بدلنا ہے، اور بدلاؤ کب سے ہوگا؟ ہم اپنے ذات سے بدلاؤ کریں اور اپنے گھرانے سے بدلاؤ کریں، عمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے مسجد آباد کرنے کی کوشش کریں میرے بھائی، حالات بہت نازک ہے، آپ غور نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ سے ریلز بنا رہے ہیں اور ریلز سے وقت برباد کر رہے ہیں۔ حقیقت جو ہے گراؤنڈ میں آ کر دیکھیے کہ مسجدوں پیسے شہید کیا جا رہا ہے، مدرسوں پیسے تالا لگا جا رہا ہے۔ مسجد میں ہنسنا منع ہے میرے بھائی، مسجد میں ہنسی مت زیادہ۔ مسجدوں کو تالا لگانے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے اعمال کو پیچھے چھوڑ دیا، مسجد آباد کرنا چھوڑ دیا معذرت کے ساتھ۔ اس لیے آپ سے میں حاضر بنتی کرتا ہوں، چاہے بڑے ہیں چھوٹے، خدا کو واسطہ دیتا ہوں، آپ جس حال میں ہو دور گھر ہے، آپ ایک وقت مسجد خدا کی واسطہ، اور باقی اگر موقع ملے تو گھر میں ادا کریں، جس حال میں ہو خدا واسطے نماز ادا کریں، پہلا حکم ہے ایمان کے بعد، کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ اب لاکھوں ہزاروں بہانے کر لیں، کوئی چھٹکارا نہیں۔ جب ہم اور آپ جائیں گے ملک الموت حاضر ہوگا تب جواب دیں گے، وہ جواب ہمیں آپ کو دینا ہے، کوئی مائک اللہ ٹل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے آپ کی ذمہ داری اعمال شرطیں ملے، اللہ تبارک اس اعمال کے بدلے جنت دے گا، وہ جنت یہ نعمت عطا فرمائے جس کا آپ اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔